ہمارے دین نے ہمیں صفائی کا، ستھرائی کا، پاکیزگی کا، عفت کا، پاک دامنی کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام دین طہارت ہے۔ علماء نے لکھا کہ ایک طہارت معنوی ہوتی ہے، ایک طہارت حسی ہوتی ہے۔ ہمارا دین متقاضی ہے اس بات کا کہ ہمارا دل شرک سے، کفر سے پاک ہو، ہمارا دماغ غرور سے، تکبر سے، اور ہمارا عمل ریا سے، ہمارا دل تصنع سے، بناوٹ سے، حقد، کینے اور بغض اور نفرتوں سے پاک ہو۔ مانوی نجاست سے ہم اپنے آپ کو پاک کریں۔ اسی طرح ہم ہر طرح کے حدث سے اپنے آپ کو پاک کریں، حد سے اصغر ہو یا حد سے اکبر ہو۔ وضو سے رہیں، وضو پر وضو کرنا مستحب ہے اور یہ قربت الہی کا ذریعہ ہے، اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا مستحب ہے، اور اگر مسواک نہیں ہے تو آپ انگلی کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کریں۔ غسل واجب ہو وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ صفائی حاصل کرنے کے لیے غسل کیا جائے مستحب ہے۔ نماز کے لیے آپ کے لباس کا صاف ہونا بھی شرط ہے، آپ کے جسم کا پاک ہونا بھی شرط ہے، حد سے اکبر اور حد سے اصغر سے پاک ہونا بھی شرط ہے، اور جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ مجھے بتائیے کوئی ایسا پاکیزہ دین آپ نے دیکھا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا کہ جب تم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے اور تمہارے بدن کو مٹی کے سپرد کرنے لگے، اور وہ بدن مٹی کھا جائے گی، لیکن کہا کہ اس کو بھی ذرا غسل دے کے بھیجو، اس کو چٹے لباس کا کفن دے کے بھیجو۔ یہ وہاں پیش ہو رہا ہے تو پاکیزہ بدن کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں صفائی کا، ستھرائی کا حکم دیتا ہے۔ اپنے ماحول کو پاک رکھیں، ماحول کو ستھرا رکھیں۔ دنیا کے اوپر بسنے والی قومیں جب ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوتی ہیں تو وہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ ہم جب ترقی کی راہوں پہ گامزن تھے تو اس وقت ہماری ستھرائی کی، ہماری پاکیزگی کی، ہماری عفت کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ جب پیرس کی گلیوں میں کیچڑ تھا، بغداد عروس البلاد کہلاتا ہے۔ آج مسلم دنیا کے شہروں کی کہانی دیکھ لیجئے، کہا جاتا ہے فلاں ایشیا کا گندہ ترین شہر ہے، فلاں دنیا کا گندہ ترین شہر ہے۔ اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی گندگیاں دیکھیے، گھر سے شاپر میں گندگی ڈال کر کے اپنے ہی گھر کے دروازے پہ پھینک کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے گھر کی صفائی کر لی، تو وہی پھر پاؤں سے، گاڑی کے ٹائروں سے لگ کے پھر ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہ کہا اگر کوئی راستے میں گری پڑی چیز کو جو گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ بنے اس کو اٹھا کے ہم پھینک دیں تو یہ جنت کے راستے کی ضمانت بن جاتی ہے۔ اور ہم نے 8 فٹ کی گلی میں 3 فٹ کی تھڑی پکی ڈال دی، ہم نے جنریٹر باہر لگا دیا، ہم نے گھر کی موٹر باہر لگا دی۔ اگر ہمارے گھر کے پاس کوئی خالی پلاٹ موجود ہے تو وہ گندگی کا ڈھیر بن گیا ہے۔ گھروں کے اندر ہزاروں اخراجات ہیں لوگوں کے، 20 25 30 ہزار روپے ماہانہ خرچہ تو عام گھر کا ہے، لیکن جو عمرہ ہیں 2 4 4 لاکھ روپے ان کا ماہانہ خرچہ ہے۔ تو جہاں اتنا خرچہ ہر بندہ اپنے گھر میں کر رہا ہے تو صرف 1 ہزار روپیہ ڈال کر کے اپنی گلی کی صفائی کا اہتمام نہیں کر سکتا، اپنے چھوٹے سے محلے کی صفائی کا اہتمام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کر لے تو 1000 روپے اس کو بجلی کا بل بچے، وہ جو روز دھوتا ہے اپنے گھر کو اور یہی گندگی پاؤں سے لگ کے اندر جا رہی ہوتی ہے، اگر محلہ صاف ہوگا تو یہ نہیں جائے گی، اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کا 1000 روپیہ پھر بھی بچ جائے گا۔ لیکن ہم اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے گھر کو صاف کر لیا اور باہر گندگی ڈال دی، اور دوسرے نے بھی اپنے گھر کو صاف کر لیا، باہر گندگی ڈال دی۔ راستے کے اندر گاڑی کھڑی کر دینا، چلتے راہ کے اندر ریت مٹی پھینک دینا، اور پھر 2 دن اس کو اٹھانا ہی نہ، لوگ اذیت سے گزرتے کوئی بات نہیں۔ کس طرح کا معاشرہ بن گیا ہوا ہے؟ کس طرح بندہ گوارا کرتا ہے کہ اس نے سڑک پہ موٹر سائیکل کھڑی کی ہوئی ہے اور پیچھے ٹریفک رکی ہوئی ہے، اور وہ مزے سے جو ہے وہ اندر سے کلفی لے رہا ہے، کوئی اور چیز لے رہا ہے، اور لوگ ہارن بجا رہے ہیں اور کہتا ہے بے جو تنوا کے لگی ہے، وہ کہتے ہیں جی اس نے بھی تو روکا ہوا ہے تو مجھے کیا ہے۔ عجیب کہانی ہے بھائی، کیا یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے؟ یہ تو ایک اچھے انسان کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ مسلمان تو اس سے اوپر والے درجے کا شخص ہوتا ہے۔ اچھا انسان ہونا بہت بڑی بات ہے، اچھا مسلمان ہونا تو اس سے بڑی بات ہے۔
ہم سوچیں کہ جو ہمارے تیور، لچن، طرز زندگی، انداز معاشرت ہے، وہ ایک اچھے مسلمان ہونے کی تو دور کی بات، اچھے انسان ہونے کے بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا دین صفائی کا دین ہے، ہمارا دین پاکیزگی کا دین ہے، ماحول کی پاکیزگی سے لے کر ذات کی پاکیزگی تک، ظاہری پاکیزگی سے لے کے باطنی پاکیزگی تک، خیالوں کی پاکیزگی سے لے کے سوچوں کی پاکیزگی تک، طرز زندگی کی پاکیزگی سے لے کر انداز معاشرت کی پاکیزگی تک، ایک صالح، پاکیزہ، خوبصورت اور ستھرا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے مجھے اور آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ چیزوں میں ترتب ہو، خوبصورتی ہو، نظم ہو، اور کسی کے لیے قذر کا، تکلیف کا، نقصان کا، پریشانی کا سبب اور ذریعہ نہ بنے۔ جس شخص نے ایمان کی دولت حاصل کر لی تو چاہے دنیا کی کوئی اور چیز اس کو نہیں بھی ملی تو وہ فلاح پانے والا ہے۔ اور چیزیں دنیا کی اگر اس کو میسر آ جاتی ہیں تو وہ سونے پر سہاگے کا کام ہے، لیکن فرض کرو اس کو اور کچھ بھی نہیں ملتا، صرف ایمان، تو نفس ایمان فلاح کی ضمانت ہے۔ اسود الرائی، رائی عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو، اسود کہتے ہیں کالے رنگ کو۔ کالے رنگ کا ایک چرواہا تھا، اسود نام سے، نام بھی اسود پڑ گیا تھا۔ کالے رنگ کے لوگوں کو لوگ کالو کہہ دیتے ہمارے ہاں، تو اس طرح عربی کے اندر بھی اسود کو کہتے ہی اسود تھے۔ تو پھر جو آزاد لوگ ہوتے ہیں ان کے تو نام ہوتے ہیں، تو غلاموں کے تو پھر لوگوں کی مرضی سے نام ہوں گے نا، جو لوگ ڈال دیں۔ تو اس کا نام بھی اسود پڑ گیا اور تھا بھی کالے رنگ کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے پہ تشریف لے گئے تھے اور یہ اپنی بکریاں لے کے گزرا، اور اس کی نظر حضور کے چہرے پر پڑی۔ آقا کریم کو دیکھا، حضور نے دعوت دین دی تو اس کے دل میں ایمان اتر آیا، تو اس نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کی اور عرض کی کہ حضور اب میں تو کہیں کا جانے کا نہیں ہوں، اب ان بکریوں کا کیا کروں، یہ تو میرے مالک کی بکری ہیں۔ تو فرمایا کہ تم ان کو اس کے باڑے کی طرف ہانک دو، جب آخری بکری اس کے باڑے میں چلی جائے تو تم پلٹ آنا۔ تو وہ گئے اور جا کے بکریوں کو اس کے باڑے کے اندر ہانکا، جب آخری بکری اندر چلی گئی، پاٹک بند کیا تو واپس آ گئے۔ اتنے میں جنگ کا بازار گرم ہو چکا تھا، گمسان کی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ تو یہ آئے اور میدان عمل میں کود پڑے، اور بکریاں چرانے والے تھے، بے جگری کے ساتھ جو ہے وہ لڑے، پوری ہمت کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن دشمن کی تلوار نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا۔ خیر جنگ ختم ہوئی تو جب لاشوں کو اٹھایا جانے لگا تو اسود رائی کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ شخص ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی حج نہیں کیا، یہ آیا اور سیدھا جنت کا دروازہ کھلا تھا، اندر چلا گیا۔ تو ایمان وہ بنیادی چیز ہے کہ کامیابی اور فلاح کی ضمانت شروع ہی ایمان سے ہوتی، کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس، ایمان کی دولت ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایمان ہمیں کسی قیمت سے نہیں ملتا، یہ اللہ کی توفیق سے ملتا۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ، ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، دانائیوں کا سر چشمہ، بڑے پنچایت کا آدمی تھا، بالوں کی کھال ادھیڑ لیتا تھا، معاملہ فہم تھا، باتوں کی تہ تک پہنچنے کا فن جانتا تھا، لیکن نہیں پہنچ سکا۔ اور یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلا تھا، مغالطہ لگ گیا، نہیں۔ اخنس بن شریک نے، وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ حضور کی تلاوت یہ سنتے رہے، ابو سفیان بھی تھے، یہ بھی، اور اخنس بن شریک بھی، تو 3 دن تک قسم بھی کھاتے رہے، سنتے بھی رہے، وہ لمبی کہانی ہے۔ تو تیسرے دن لمبا ڈنڈا لے کر کے تو اخنس بن شریک نے آ کے ابو جہل کے دروازے پہ مارا اور کہا، وہ یہ باہر آیا آنکھیں ملتا ہوا، کہا ابو الحکم بتا، سچ بتانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، 3 دن سے ہم نے جو کلام سنا ہے تیری اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟
انصاف کی تکڑی تیرے ہاتھ میں ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا. تو نے بھی سنا ہے اور میں نے بھی سنا ہے اور ابو سفیان نے بھی سنا ہے. تو سچ بتا کہ تیری رائے کیا ہے. تو ابو جہل ڈنڈی تو نہیں مار سکتا تھا. اس نے پھر کیا کہا؟ اس نے کہا اخنس، رفادہ اور سقایا یہ تو پہلے ہی بنو ہاشم کے پاس ہے، یعنی یہ دو عزتیں تو پہلے ہی ان کے پاس ہیں، اور اگر نبوت بھی اس گھر کی مان لیں تو پھر ہمارے پلے کیا رہا؟ ہماری چودر تو گئی. تو اخنس بن شریک نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم ایک حق کو، ایک سچائی کو، ایک حقیقت کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کر رہے ہو صرف اپنی چودراہٹ بچانے کے لیے. تو یہ تو بہت زیادتی ہے. چلو تم بچاؤ اپنی چودراہٹ، میں جا رہا ہوں اور محمد عربی کا غلام بن جاؤ. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ابو جہل بہت قائم شخص تھا. اس نے کہا میری بس بات سن جاؤ. وہ رکا، کہا اچھا آج تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے جا رہے ہو، تمہاری ماں جس دین پہ تھی اس کو چھوڑنے جا رہے ہو، تمہاری دادی پردادی جس دین پہ تھی، جنہوں نے تمہیں جنم دیا، تمہیں گود میں کھلایا، آج تم ان کو چھوڑنے جا رہے ہو. تو یہ رک گیا، ٹھہر گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اخنس بن شریک حالت کفر میں مرا. علماء نے کہا کہ یہ وہ شخص تھا جو ایمان کے کنارے پہ آیا لیکن اللہ کا اذن نہیں ہوا اور یہ آگے نہیں بڑھ سکا. اللہ اکبر. تو یہ تو سودے قسمت کے. نوجوان جوان ہوتا ہے تو اس کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ اچھا گھر مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے، اچھی بیوی مل جائے اور اڑ کے یورپ چلا جاؤں. اس کی زندگی کا یہی منصوبہ ہے. کیا بتائیں احباب، کیا کارنامائیاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. یہی زندگی. اگر میری اور آپ کی زندگی میں اقامت دین نہیں ہے، میری اور آپ کی زندگی کے منصوبہ جات میں اہداف کے اندر غلبہ اسلام نہیں ہے، اگر میری اور آپ کی زندگی کے اندر اسلام کا لایا ہوا نظام نافذ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، تو سنیے، اچھی طرح سن لیجئے، ہم صرف اناج کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہمیں اپنی زندگی کی مقصدیت کا نہیں پتا. کھانے پینے کے لیے یہ تو جانور بھی پیدا ہوئے ہیں. اشرف المخلوقات ہے، نائب الہی ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے. اس کا مقصد ہی کوئی نہ ہو، صرف کھانا ہے، پینا ہے، گھر بنانا ہے. یہ کیا مقصد ہوا؟ یہ تو چڑیاں بھی اچھے اچھے گھونسلے بنا لیتی ہے، یہ تو چیونٹی بھی گھونسلے برسات کے لیے جمع کر لیتی ہے. یہ کوئی کمال نہیں. زور طاقت حاصل کر لینا، توانائی حاصل کر لینا، یہ تو بڑے بڑے جنگلی جانوروں کے اندر بڑی توانائیاں اور طاقتیں. اشرف کیسے ہے؟ اس کا ایک ہدف ہے، پوری دنیا کو امن سے بھر دینا، پوری دنیا کو انصاف سے بھر دینا. غلبہ دین ہو، غلبہ اسلام ہو، توحید کا پرچم بلند ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لوگوں کے رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہو جائے. اگر میرے اور آپ کی زندگی میں کہیں یہ نہیں ہے منصوبہ، ہماری زندگی بس یہاں تک پہنچے گی اور قبر کی مٹی آ جائے گی، تو صاحب پھر سن لیجئے، ہمیں پھر اسلام کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. ہم پھر سمجھ نہیں پائے کہ ہم پیدا کیوں ہوئے تھے. صرف ہم کھانے پینے کے لیے، اچھا مکان بنانے کے لیے اور شادی بیاہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے. تو یہ سب کچھ تو جانوروں کے اندر بھی ہے. ہماری زندگی کا ہدف اسلام کا غلبہ ہے. ہماری زندگی کا ہدف پائیدار امن کا قیام ہے. ہماری زندگی کا ہدف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا ابلاغ کائنات کے ایک ایک گوشے پہ ہے. ہماری زندگی کا ہدف قرآنی معاشرت کا قیام ہے. ہماری زندگی کا ہدف اقدار عالیہ کا فروغ ہے. ہماری زندگی کا ہدف اخلاق حسنہ کو عملی طور پہ اپنے اوپر اور معاشرت کے اوپر نافذ کرنا ہے. اور ہم اللہ کے بندے بن کے، نائب الہی بن کے اپنی زندگی گزارے. اور یہ دھرتی اللہ کی امانت ہے اور اس دھرتی کے اندر اسلام کا غلبہ ہو. اگر ہماری زندگی میں کہیں یہ نہیں ہے، نہ کہیں پائپ لائن میں ہے، نہ کہیں عملی طور پہ اب موجود ہے، نہ اس کی طرف ہمارا سفر ہے اور نہ کوئی ارادہ ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ہم صرف اناج کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہمیں کوئی زندگی اور آخرت کی اور دین کی کوئی سمجھ اور فہم ادراک ہے ہی نہیں. ہمیں سمجھنا ہوگا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اگر میرا یہ مقصد نہیں ہے تو پھر مجھے سوچنا ہوگا میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں. تو معال کار، معاد، ہمارا مقصود، ہماری آخرت، ہماری منزل تبھی منزل بنتی ہے اگر یہ اہداف ہمارے سیٹ ہوں. یہ ہماری ذیلی ضرورتیں، کھانا پینا، اچھا گھر، اچھا مکان، یہ ہماری ذیلی ضرورتیں. ظاہر ہے ہم بشر ہیں اور کچھ بشری تقاضے ہیں. یہ چلتے چلتے زندگی میں ساتھ آتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں. ان سے تلطف، ان سے تمتع، ان سے نفع ہم پاتے رہتے ہیں، لیکن آگے بڑھتے رہتے ہیں. ہدف ہمارا اور ہے. ہدف اس کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف نظر ہو، جو مرکز نگاہ ہو، جس کو حاصل کرنا آپ کا مقصود ہو. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کوئی مسافر چند لمحوں کے لیے کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے ٹھہرے. تمہاری دنیا سے مجھے صرف اتنا سروکار ہے
تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اہداف کیا ہیں، اور بچپن سے جو ہی پروان چڑھتے ہیں ہمیں ماں کیا سبق دے رہی ہے کہ بیٹا تو اتنا امیر ہو جائے، تو اڑ کے یورپ چلا جائے، تیرے پاس اتنی دولت ہو، تیرا ایسا گھر ہو، تیرا ایسا بنگلہ ہو. کیا یہ مقصود ہے؟ ہماری ماضی کی مائیں تو یہ نہیں دیتی تھی. وہ تو بچہ پروان چڑھتا تھا تو کہتی تھی تو محمد عربی کا غلام بننا ہے، تو نے اسلام کا مجاہد بننا ہے. وہ مائیں کہا کرتی تھی. صلاح الدین ایوبی کی ماں نے ان کو کہا تھا نا کہ بیٹا جلدی جلدی بڑا ہو، تو نے مسجد اقصیٰ کو واپس لینا ہے. تو جب مائیں یہ کہتی ہیں تو بیٹے اپنی زندگی کا وہ ہدف طے کر لیتے ہیں، گول سیٹ کر لیتے ہیں. لیکن جب مائیں کہتی ہیں کہ نہیں نہیں پتر دیکھ شریک کہاں چلے گیا اور ہم کہاں رہ گئے، ہم نے بھی یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یہ صاحب ہماری زندگی کا ہدف نہیں ہے، یہ اچھی طرح سے ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے. یہ چلتے چلتے راستے کے اندر مل جائے تو بسم اللہ. وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا مل گئی روزی، نہ ملا تو روزہ. ہم چلتے جائیں گے، مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ. مقصد اسلام کے غلبے کا، مقصد اسلام کے جھنڈے کو کائنات میں اونچا کرنے کا. آئیے میں اور آپ اپنے مقصد حیات کو سمجھیں اور اس کو پانے کے لیے جد و جہد کا آغاز کریں. ادارۃ المصطفیٰ یہ خطبہ جمعہ ہمارے اہداف، ہمارے طلباء کی تربیت، ہمارا نظم، یہ ایک مربوط مقصد کی خاطر آگے بڑھ رہا ہے. اس معاشرت کے اندر جو مادیت زدہ ہے، ہم وہ کامیابی تو شاید حاصل نہیں کر پائے، لیکن الحمدللہ شعور اور فہم اور ادراک کا نور جب آگے بڑھے گا تو حالات اور راستے نکلتے چلے جائیں گے. آ ملے گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی. شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی. آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید. محبت فطری ہوتی ہے، محبت عقلی ہوتی ہے. فطری محبت جس طرح باپ کی بیٹے سے، بیٹے کی باپ سے، ماں کی بیٹے سے، بیٹے کی ماں سے، بہنوں بھائیوں سے، یہ محبت فطری ہے. تو اس میں نہ رنگ دیکھے جاتے ہیں، نہ کمال دیکھا جاتا ہے، نہ وصف، نہ خوبیاں دیکھی جاتی ہیں. ماں سے محبت کرنی ہی کرنی ہے چاہے حبشیہ ماں ہو، اور بیٹے سے محبت کرنی ہی کرنی ہے چاہے بیٹا کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو، ماں اس کو بھی چاند کہہ کے پکارتی ہے. تو اسی طرح دوسری محبت عقلی جس طرح مشاہیر کے ساتھ، شخصیات کے ساتھ کی جاتی ہے، اہل علم کے ساتھ کی جاتی ہے، تو یہ محبت عقلی ہے. اور تیسری محبت شرعی ہے. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ باپ اور بیٹے کی آپس میں محبت فطری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی وجہ سے بیٹا جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا ہے، اس لیے وہ محبت فطری ہے. تو میں کہوں گا کہ فطرت انسانیہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضور سے محبت کرے کہ پوری کائنات محمد عربی کے نور کے فیض سے پیدا ہوئی ہے. اور اگر محبت عقلاً کسی سے کی جاتی ہو تو عقل انسانی کا تقاضا یہ ہے جو بھی پہلو مقرر کریں، عقل انسانی فیصلہ دیتی ہے اس سے محبت کی جائے. یہ صاحب علم ہے، یہ صاحب کمال ہے، یہ صاحب جمال ہے، یہ احسان کرنے والا ہمارے اوپر محسن ہے، ہمارا یہ معالج ہے، اس نے علاج کیا ہے، ہمارے مرض دور کیے ہیں، اس لیے اس سے محبت کی. جو بھی آپ معیار مقرر کر لیں اس کا مصداق اول ذات رسالت مآب قرار پائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں عقلاً کہ وہ صاحب کمال ہے تو اس سے پیار کیجئے، بالغ العلا بکمالہ. اگر کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ صاحب جمال ہیں تو اس سے پیار کیجئے، کشف الدجی بجمالہ. اور اگر کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ اوصاف حمیدہ کا مالک ہے، ایک اچھا انسان ہے، تو پھر اس سے پیار کیجئے، حسنت جمیع خصالہ. تو پھر بے ساختہ پیار کیجئے اور کہیے صلو علیہ وآلہ. تو ان سے پیار کرنے پہ آپ مجبور ہیں، اس لیے کہ ہر وصف میں باکمال ہیں، ہر شان میں نرالے، اور کے ساتھ الفت شریعت کا تقاضا بھی ہے اور ہماری عقیدت اور محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ان سے محبت کریں. اور کائنات نے ان سے محبت کی اور زمانے نے ان سے جتنی محبت کی، کبھی کسی نے اتنی محبت کسی سے کی نہیں ہوگی جتنی صحابہ نے حضور سے محبت کی ہے. اللہ اکبر. اور آپ جانتے ہیں حضور کو تو پتھر بھی پیار کرتے ہیں. جب احد کی چھاتی پہ حضور کا قدم آیا تو وہ جھوم اٹھا. تو آقا کریم نے فرمایا اسبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اور جب غزوہ تبوک سے حضور واپس آئے تو حضور نے احد کو دیکھا
تو برجستہ ارشاد فرمایا احد جبل یحبنا و نحبہ، احد پہاڑ ایسا ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، پتھر کے کلیجے میں بھی حضور کا پیار رکھا گیا، درختوں کے سینے بھی مصطفیٰ جان رحمت کے لیے دھڑک رہے ہیں۔ وہ پتھرانوں کلمے پڑا جان دے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دینے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ ہم تو اس نبی کے ماننے اور چاہنے والے ہیں۔ یہ کیفیات ہیں درختوں کی، تو جو سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل رکھتے ہیں ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، ان کے پیار کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور کا پیار حضور کا حق ہے۔ ہم اگرچہ صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں لیکن اس نبی سے پیار کرتے ہیں، اس نبی سے محبت ہمارا ترا امتیاز ہے۔ ہمارے آقا و مولا کے ساتھ ہمارا رشتہ الفت، ہمارا رشتہ محبت قائم ہے، اور یہ ہمارے آقا کا ہمارے اوپر حق ہے، اور ہم اس حق کو ادا کرنے کے لیے کوشاں بھی رہیں گے، اور بارگاہ عزت میں دعا گو ہیں اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، وہ محبت جو اطاعت سے، فرما برداری سے، اتباع سے، حضور کے احکام کی تعمیل سے، حضور کی سنت کی اتباع کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ ہماری محبت صرف ہماری زبان کے کناروں تک نہ رہے، ہماری محبت صرف ہماری ظاہریت تک نہ رہے، بلکہ ہماری روحوں میں، ہمارے قلوب میں، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں اس آقا کی محبت کے بسیرے ہوں۔ ہماری وضاقتہ طرز زندگی، انداز معاشرت محبت کی گواہی فراہم کر رہی ہو۔ وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے، اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس، اس کی ماں بیوہ تھی، اس کا لباس پھٹ گیا تھا، اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے دتکار دیا۔ ماں نے اس کو روکا تھا بیٹا نہ جانا، لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے، تو میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے کے آتا ہوں۔ پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا، تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے، اس نے رلا کے بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے، لیکن سن لے ان کا دین کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا کہ چچا نے رلا کے بھیج دیا، لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا، پہلے بہت چھوٹا تھا، اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے اندر۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں، ان کے پاس نہیں جانا، سنا ہے کہ جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں اس کا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی، لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہوں گا، بتوں کا وفادار رہوں گا، تم اس ٹینشن کو، اس پریشانی کو چھوڑ دو۔ اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صحن حرم میں چادر اوڑے بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا ہوں، آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا۔ حضور مسکرا کے بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا میری ماں بے لباس ہے، میں آپ سے لباس لینے آیا ہوں۔ حضور نے چادر رحمت اتار کے اس کے کندھوں پہ ڈالا۔ اللہ اکبر۔ وہ واپس آ گیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑائی۔ اللہ اکبر۔ اور ماں نے کہا کہ بیٹے اس نے اپنا دین تو نہیں تجھے دیا؟ کہا نہ، میں نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے دین نہیں مانوں گا۔ ماں کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے، یہ جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پہ تان دی۔ اللہ اکبر۔ تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ اس بوڑھی عورت کا قصہ بھی آپ نہیں بھول سکتے، جو گھر کا سامان باندھ کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا مکے میں ایک جادوگر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرا چھین لے، مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ گھر کے تھڑے کے اوپر سامان باندھ کے بیٹھی ہے۔ حضور بھی گزرے، اس نے دیکھا تو کہا بھتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے۔ حضور نے سامان اٹھایا، دیکھا تو بوجھل تھا، وزنی تھا، اور بڑھیا کو دیکھا تو کمزور تھی، تو کہا کہ بڑھیا اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑا ہوں۔ اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ حضور نے سامان اٹھایا ہوا ہے اور بڑھیا سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو بڑھیا کو کہا کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادوگر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے، لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے۔ میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی ہے، میرے آباء و اجداد نے بتوں سے وفا کی ہے، میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، آخر اس شہر میں رہتی ہوں کہیں مل نہ جائے۔ خیر حضور نے کچھ نہیں کہا، اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر جاؤ۔
सामान उसका उठाया और जहां तक उसने जाना था सामान पहुंचाया, सामान सुपुर्द करके वापस पलटने लगे। तो उसने कहा बच्चे अपना नाम तो बता दे, लोग कहेंगे कि मक्का छोड़ आई हो तो बताऊंगी एक जादूगर के दुख से छोड़ आई हूं। तो वो कितना बुरा भला कहेंगे शहर मक्का को कि जिस मक्का से लोग नकले मकानी करने पे मजबूर हो गए। तो मैं उन्हें ये भी बताऊंगी कि जिस मक्के में जादूगर रहता है इतना अच्छा नौजवान भी रहता है। तो तेरा नाम लिया करूंगी, तेरे कसीदे पढ़ा करूंगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्करा पड़े, कहा बुढ़िया जिस जादूगर से भाग के आई है वो तेरे सामने खड़ा है। उसने कहा सच से आप ही मोहम्मद हैं? हुजूर ने फरमाया नाम मेरा यही है। तो उसने कहा फिर आपका जादू मेरे पे चल गया है। अल्लाह अकबर, तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गई। लोगों की खिदमत करें, बूढ़ों के काम आए, दुखियों के काम आए, मुसीबत ज़दा के काम आए। हुजूर यतीम हो के यतीम परवर थे, लाचारों की मदद करते, लोगों के घरों में पानी भर के दे देते और दुखियों के काम आ जाते और मुसीबत ज़दों के काम आ जाते। तो हुजूर से प्यार करने वालों, उम्मत में आपस में हस्द न फैलाओ, बुग़्ज़ न करो, नफरतों के पहाड़ खड़े ना करो, एक दूसरे से प्यार करो, जुड़ो, उम्मत वहदा बने और अपने माहौल को, अपनी मुआशरत को एक खूबसूरत मुआशरत का रंग दो और अपनी ज़िंदगी को हुजूर के नाम कर दो। एक बुजुर्ग थे तो वो कुएं पे पानी भरने गए तो एक खातून भी मटके में पानी भर के जाने लगी। तो थोड़ा कीचड़ था, वहल था, तो उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने कहा कि जरा ध्यान से पाँव ना फिसल जाए। तो उस खातून ने घड़ा रख दिया और उस आलिम से मुखातब होकर कहने लगी कि मैं अगर फिसल जाऊंगी तो क्या होगा, घड़ा टूट जाएगा, दो आने का बाजार से और ले आऊं, लेकिन हजरत अगर आप फिसल गए तो कुछ नहीं बचेगा। आलिम का फिसलना, आलम का फिसलना, एक जहान का फिसलना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया तीन चीजें इस्लाम की इमारत को ढा देती। पहली चीज ज़ल्लतुल आलिम, आलिम का फिसल जाना। जब आलिम फिसलता है तो मुआशरा फिसलता है। अब्दुल्ला बिन मुअतज़ ने कहा कि आलिम के फिसलने की मिसाल कश्ती के अंदर टूट पैदा हो जाना, इनकिसार पैदा हो जाना, सुराख हो जाना है। क्योंकि कश्ती के अंदर जब सुराख होता है तो फिर कश्ती भी डूबती है और कश्ती के ऊपर जो बैठे हुए होते हैं वो भी डूब जाते हैं। तो आलिम जब ख़राब होता है तो वो ख़ुद भी बर्बाद होता है और उसके साथ जुड़े हुए सैकड़ों हैं, हज़ारों हैं या लाखों हैं, वो भी बर्बाद हो जाते हैं। दूसरी चीज़ वजिदालुल मुनाफिक बिल किताब, और मुनाफिक शख्स का किताबुल्लाह को लेके झगड़े शुरू कर देना। मुनाफिकीन जिनके अंदर निफाक भरा हुआ है वो मुफस्सिर बन जाएं, वो कुरान लेके बैठ जाएं और लोग उनके फॉलोअर बन जाएं और वो लोगों को गुमराह कर रहे हो। जब किसी कौम के अंदर मुनाफिक मिंबर महराब के मालिक बन जाते हैं और वो कुरान से लेकर मुजादले कर रहे होते हैं तो कौमें बर्बाद हो जाती हैं। और आज आप देख लें, आज सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ऐसे मकरू लोग बैठे हुए हैं जो कौमों के अंदर बिगाड़ और तफरीक की बदकारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और कौमें बर्बाद हो रही हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी बातें ऐसी हैं कि तुम्हारे दिल को लगे कि वाह वाह क्या बात कर रहा है, लेकिन वो अलद्दुल खिसाम है, वो इंतहाई लोगों के अंदर फसाद बर्पा करने वाले, लोगों के अंदर शर पैदा करने वाले। फरमाया तुम ऐसे लोग देखोगे कुर्बे क़यामत में कि वो पिछले गुजरे हुए लोगों पर लानत करेंगे। वो कहेंगे जो दीन हमें समझ आया है वही दीन है। माजी के अंदर बड़े बड़े मुहद्दिस, फ़क़ीह और बड़े बड़े बुजुर्ग, वो कहेंगे उनको क्या पता था, दीन की तो समझ ही में आई। और आज हम देखते हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमारे जैसा तो कोई ज़माने में है ही नहीं, दीन का तो फहम ही हमें मिला है। माजी में तो सारे लच्छे बेचते थे, उन्हें क्या पता था दीन क्या है। और बुजुर्गों की पगड़ियाँ उछाली जाने लगी। तो कहा कि दूसरी चीज़ जो इस्लाम को गिरा देगी वो जिदालुल मुनाफिक बिल किताब, मुनाफिक के हाथों में किताबें आ जाएंगी और वो किताबुल्लाह को लेकर के कुरान पढ़ के, हदीस पढ़ के लोगों को गुमराह कर रहे होंगे। तीसरी चीज वह हुक्मुल आइम्मतिल मुदिल्लीन, उन लोगों के हाथ के अंदर इक़्तिदार आ जाएगा, उन लोगों के हाथ के अंदर कुव्वत नाफिज़ा आ जाएगी जो खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। जब ये तीन चीजें हो जाए, हजरत उमर ने फरमाया
تو اسلام کی عمارت ڈھا دی جائے گی. جب فتوے حکمرانوں کی مرضی کے مطابق دیے جائیں گے اور وہ اپنی خواہش کے مطابق فتوے کا معیار طے کریں گے تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا ہو گیا. اور آج اسلام دنیا کے اوپر غریب الوطن ہے. ایسا غریب الوطن کوئی نہیں ہے جیسا غریب الوطن اسلام ہے. 56-57 اسلامی ملکوں کے اندر بھی اسلام کو کہیں جائے پناہ نہیں مل رہی. اج دین نبی دا وانگ یتیمہ کر کر تکے کھاوے, کتھوں لبا عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے. جب ہم ہی اچھے نہیں ہیں تو پھر رحمت کی چادریں تو نہیں تان دی جائیں گی ہمارے اوپر. یہ حکمران عذاب ہے ہمارے اوپر اور یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. حجاج بن یوسف بصری کا سخت گیر حاکم اپنے ہاتھ سے 70,000 لوگوں کو قتل کیا تھا. 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے تھے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالموں کو لے آئیں اور ایک پلڑے میں ڈال دیں, ہم صرف حجاج بن یوسف کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیں گے, یہ پھر بھی بھاری ہو. صحابی رسول کو سین حرم میں ذبح کیا شخص, بہت ظالم شخص, تو کسی نے جرت کی, جرت کرنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں, اور کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہوا ہے, اگر تو بچہ تھا اس وقت ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا, اتنا بڑا ظالم کیوں ہو گیا تو حجاج بن یوسف نے جو جواب دیا وہ 2 لفظوں میں تھا. اس نے کہا تبازروا اتعمر لکم, تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاتا. جب عوام اچھی نہیں ہوگی تو پھر یہی اوپر ہوگا. جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ, حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال. اور ایک روایت میں اعمالکم امالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے امال ہیں, جس طرح کے عمل ہوں گے اس طرح تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے. بندہ سمجھتا ہے کہ یہ آ جائے گا تو شاید یہ اچھا ہوگا, یہ آئے گا تو شاید یہ اچھا ہوگا. ایسے کافی دیر پہلے ایک حکومت گئی, پھر اس کی بعد دوسری آئی, تو وہ کوئی صحافی تھے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کیا اس پر کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی, آنکھوں میں موتیا اتر آیا. تو یہی ہوتا ہے, جب تک ہم خود اپنے آپ کو صحیح نہیں کرنا چاہیں گے اتنی دیر تک کچھ بھی نہیں ہوگا. اور دوسری طرف یہ جو نظام ہے اس وقت ہمارے اوپر مسلط, ہم وا دل نخواستہ قبول کیے ہوئے ہیں, اور یہ مشق تھی کہ چلو اس کے ذریعے سے کوئی بہتری کا راستہ نکلے, لیکن 70 سال سے وہ کولو کے بیل کی طرح وہی مشق ہو رہی ہے. سیاستدانوں کو تو یہ مسئلہ ہے کہ جمہوریت بڑی مقدس ہوتی ہے, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کے قصیدے پڑھتے پھریں. جمہوریت ہے کیا؟ اقبال نے کہا تھا کہ یہ راز ایک مرد فرنگی نے کیا فاش, ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. چاہے ایک طرف 100 گدھے ہو جائیں اور دوسری طرف جو ہیں وہ سمجھدار ترین علماء ایک طرف ہوں, تو وہ گدھوں کی بات مانی جائے گی. جمہوریت تو یہی ہے نا. اور ہم صرف ملک کے معاملات کے اندر جمہوریت کی رٹ لگاتے ہیں, باقی معاملات کے اندر ہم نے کبھی جمہوریت نہیں دیکھی. جب بیٹے کا رشتہ کرنے لگتے ہیں تو گھر کے افراد کو بلا کے, رشتہ داروں کو بلا کے ووٹنگ کرواتے ہیں, یا صرف گھر کے 5-4 وہی جو صاحب رائے لوگ ہوتے ہیں وہی بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. میں اپنے اس ادارے کے اندر جو فیصلہ کرتا ہوں ووٹنگ تو نہیں کرواتا. آپ اپنی فیکٹری کے اندر جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ووٹنگ تو نہیں کروا رہے ہوتے لوگوں کو. آپ جو بھی معاملات زندگی کے چلا رہے ہیں, رشتے کرتے ہیں بچوں کے, فیصلے کرتے ہیں, کوئی چیز خریدنی ہے, کوئی چیز بیچنی ہے, اس شعبے کے ماہرین کو بلا کے رائے لیتے ہیں, سمجھدار لوگوں کو بٹھا کر کے. اس وقت آپ کی کچن کیبنٹ بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے اس وقت. اور یہ ملک اس قدر بے توقیر ہے کہ یہاں آپ اس شخص کی رائے لے رہے ہو کہ جو بریانی کی پلیٹ کے اوپر بک رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ووٹ کو بھی عزت ہونی چاہیے, اس کو بھی وقار ہونا چاہیے. کیا بات ہوئی آپ کی. ہماری تقدیر اگر بدل سکتا ہے تو وہ نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدل سکتا ہے. نظام خلافت ہماری تقدیر بدل سکتا ہے. ہم مشق کرتے رہیں, جو بھی کرتے رہیں, کچھ نہیں ہونے والا. ماضی میں کتنی حکومتیں آئیں, بدلی, اب ایک حکومت آئی, اب یہ بھی شاید جانے والی ہے, قصہ تمام ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا. یہاں ایجنسیوں کے لوگ بھی موجود ہیں, میں میسج دیتا ہوں کوئی ملک کے اندر سے سنجیدہ لوگوں کو اکٹھا کرے. 22 کروڑ کی عوام میں سے کوئی 100 آدمی بھی نہیں ملے گا جو دیانتدار بھی ہو, خیرخواہ بھی ہو اس ملک کا, اور باصلاحیت بھی ہو. ان لوگوں کو بٹھائیں اور کوئی 10-15 سال کے لیے ان کے سپرد کریں ملک, کوئی معاملے سیدھے کریں. غریب کے لیے تو زندگی اتنی تنگ ہو گئی ہے کہ خودکشی منع ہے شریعت میں, ورنہ لوگ خودکشی کر لیں. یہ حالات اگر یورپ میں ہوں, دیگر ممالک میں ہوں, تو وہ تو اجتماعی خودکشیاں کریں. یا ہمارا مذہب ہمیں روک رہا ہے اور ہم برداشت کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں. ہمارے مذہب نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے. ورنہ آپ گھر سے نکلتے ہیں, کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں جگہ جگہ. لوگوں کے رویے کتنے کھردرے ہو گئے. رشتہ داریوں کے اندر باہمی الجھنیں, لڑائیاں, شر فساد, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا,
گلیوں بازاروں سے لے کر کے آپ اوپر کی سطح تک چلے جائیں، یہ معاشرہ نہیں رہا، یہ بے ہنگم ہجوم ہے، یہ وحشیوں کا ایک طبیلہ بن گیا ہے۔ انسانیت نام کی چیزیں تقریباً رخصت ہو چکی ہیں، یہ زندگی گزاری نہیں جا رہی، زندگی گھسیٹی جا رہی ہے، ہم اپنی لاشیں گھسیٹ رہے ہیں، زندگی میں طمانینت سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہر بندہ ہاتھ ملاتے ہوئے دوسرے سے ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ یہ تو وحشیوں کا معاشرہ ہوتا ہے، انسانوں کا معاشرہ تو نہیں ہوتا۔ لوگ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں، اور چند لوگوں کے پاس دولتیں اتنی ہیں کہ ان سے شمار ہی نہیں ہو رہی، اور نفس کی کمینگی بھی ختم نہیں ہو رہی، کھا گئے لوگوں کو لوٹ کے، لوگوں کا خون چوس گئے۔ وہ کبھی آپ نے کوا دیکھا ہے جو بچے کے ہاتھ سے بھی روٹی چھین لیتا ہے؟ یہ ہمارے جو بچے ابھی پیدا ہونے والے ہیں ان سے بھی روٹی چھین چکے ہیں، اور آگے ان کی نسلیں ہماری آنے والی نسلوں کی روٹی چھیننے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا، اور میں مشورہ دیتا ہوں میری یہ باتیں ضرور پہنچائیں کہ خدا را رحم کیجئے، جو اپنے بند کمروں میں بیٹھے انہیں نہیں پتا کہ لوگ کس طرح سسک کے زندگی گزار رہے ہیں، کیا اذیت ناک زندگی ہے لوگوں کی۔ تو اس لیے خدا را اس ملک پر رحم کھائیں، جن کے پاس قوت نافذہ ہے وہ ضرور اس کو استعمال کریں، اور کوئی ایسا فیصلہ کیجئے کہ جو یہ پوج مردہ معاشرہ پھر سے جی اٹھے، اور وہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ میرے حضور کا دیا ہوا راستہ ہے۔ اور صحابہ پھر حضور کے در پاک کو دستک تک بھی نہیں دیتے تھے، جب حضور سے ملنا ہوتا تو آ کے دروازے پر بیٹھ کے درود پڑھتے رہتے، حضور جب خود آتے تو کوئی بات کہتے، انتظار کرتے رہتے۔ اور آقا کریم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ جب حضور گھر تشریف لے جاتے اور حضور نے فوری پلٹ کے واپس آنا ہوتا تو حضور اپنے نالین باہر اتار دیتے۔ یہ سائن تھا اس بات کا کہ رکیے حضور ابھی آ رہے ہیں، اور حضور نے اگر استراحت فرمانی ہے ابھی نہیں آنا تو حضور نالین سمیت چلے جاتے۔ حضور بھی خیال رکھتے تھے کہ کوئی دیر تک نہ بیٹھے، اب تشریف لے گئے ہیں دیر کے بعد آئیں کہ کوئی کام کر لیں، کھانا کھا لیں، چلے جائیں۔ لیکن حضور نے اگر فوری پلٹ کے آنا، چند لمحوں کے لیے گئے ہیں گھر، 10 منٹ کے بعد پھر آئے تو حضور نالین دروازے کے ساتھ ہی اتار کے چلے جاتے۔ نالین کو دیکھ کر صحابہ جان لیتے کہ ابھی حضور آئے، کہا اتنی دیر تک نالین دیکھتے رہو، قدموں کے نشان ڈھونڈتے رہو، مصطفیٰ جان رحمت آنے ہی والے ہیں۔ اللہ اکبر، تمہاری نظریں نبی کے نالین پہ لگی رہیں۔ امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر صحابہ کے اس منظر کو بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ حضور کے دروازے پہ پھر دستک نہیں دیا کرتے تھے، اور اگر کبھی ناگزیر حالت ہو جاتی، دستک دینا پڑ جاتا حضور کے دروازے پہ، تو پھر ان کا طریق کیا تھا؟ کہتے ہیں کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، صحابہ اپنی انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے تھے، ہولے ہولے حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے تھے۔ تو مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ ناخنوں سے دستک کیوں دیتے تھے؟ اے دربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن، یہ صرف اپنی بے تابی کا اظہار تھا کہ ہم کھڑے ہیں، یہ ادب ہے ان کا، یہ محبت ہے ان کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ نے ساری زندگی کمان کو بے وضوحات نہیں لگایا۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ یہ کمان تو ہندوستان سے بن کے آئی ہے، کہا کہ اس کمان کو بھی بے وضوحات نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ اس کی شکل اس کمان سے ملتی ہے جو میرے حضور کے ہاتھ میں رہی، میں اس کو بھی بے وضوحات نہیں لگاؤں گا۔ یہ تھی ان کی محبت۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کا ایک فرمان بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں حضور نے ایسے انگلیاں اٹھائیں اور بتایا، اور ایک دم کہا یہ میں صرف تمہیں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ جو میں نے کہا حضور نے یوں انگلیاں اٹھائیں، یہ میں تمہیں بتانے کے لیے، مسئلہ سمجھانے کے لیے، میری انگلیاں حضور کی انگلیوں جیسی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ عمر کے بارے سوال کیا، کہا سال زیادہ میں نے گزارے ہیں، بڑے حضور ہی ہیں، بڑے حضور ہی ہیں۔ یہ تھا ان کا ادب، یہ تھی ان کی محبت۔ آپ اگر مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے تو میں اقبال علیہ رحمہ کا لہجہ ادھار لوں گا۔ انہوں نے کہا دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب، طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔
جو دین ادب سے شروع نہ ہوتا ہو اور عشق پہ ختم نہ ہوتا ہو وہ دین ہی نہیں ہے۔ میں ان تھوڑے جملوں میں آپ کو بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ پوچھتے رہتے ہیں، مسائل پوچھتے رہتے ہیں، میں 2 لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو بھی دین ادب سے شروع نہ ہوتا ہو، عشق پہ ختم نہ ہوتا ہو، وہ دین نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرح و دین بت کدا تصورات۔ کسان سب سے اچھے دانے سنبھال کے رکھتا ہے، جو بیج ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے، اس کو زمین میں دانہ ڈالتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہوتی کہ مٹی میں دانے رول رہا ہوں، اس لیے جھجک نہیں ہوتی کہ وہ اپنی آنکھوں سے کئی بار مشاہدہ کر چکا ہے کہ میں ایک دیتا ہوں، اللہ کئی عطا کرتا ہے، اس لیے وہ اچھے دانے زمین میں ڈالتا ہے۔ کوئی کسان ایسا تو نہیں کرتا کہ مریل بیج ڈال دے، وہ کہتا ہے ساری محنت ضائع چلی جائے گی۔ تو اسی طرح تم راہ خدا میں دو تو سب سے اچھا دو، یہ نہیں ہے کہ جو سب سے کمزور ہے وہ تم اللہ کی راہ میں دے دو۔ یہ ہم نے ایکسپورٹ کوالٹی نکال لی، باغ سے پھل توڑا، یہ ایکسپورٹ کوالٹی ہے، یہ دوستوں کے لیے تحائف تیار کر دو، یہ گھر والوں کے لیے، یہ ہم منڈی میں بھیج رہے ہیں، اور باقی جو آخر میں رہ گیا کمزور سڑا ہوا اس کا ڈھیر لگا دیا، یہ غربا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اس طرح کا دیا جائے تو تم اس کو قبول کرو گے، لستم بآخذی ہے، تم کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرو گے۔ تو فرمایا اللہ بھی غنی ہے، اس کی راہ میں ردی کیوں دیتے ہو؟ اللہ کی راہ میں سب سے اچھا دو۔ یہ تو پکی بات ہے، جس نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ اور یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی جامع مسجد بنائی، بلکہ تتر کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کسی نے مسجد بنائی، تتر کا گھونسلہ پوری اینٹ کا بھی نہیں ہوتا، آدھی اینٹ کا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں، جس نے کسی مسجد کی تعمیر میں آدھی اینٹ دی، اللہ اس کا محل بھی جنت میں بناتا ہے۔ کتنا کرے اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل اس کے باقی رہتے ہیں۔ ایسا صدقہ جو تسلسل کے ساتھ باقی رہتا ہے، مسجد بنوا دی، دارالعلوم قائم کر دیا، پانی کا کنواں کھدوا دیا، ہاسپٹل بنا دیا، ایسا سلسلہ کر دیا کہ جو جاری رہتا ہے۔ دوسرا، او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، ادارہ قائم کیا، لوگوں نے وہاں حفظ قرآن کیا، دین کا علم سیکھا، لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ جب تک علم آگے بڑھتا رہے گا، جس نے انتظام و انصرام کیا، اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر داخل فرماتا رہے۔ بلکہ اس کی تشریح میں دیکھ رہا تھا کہ صرف علم دین ہی نہیں، ہر وہ علم جو نافع ہو، اگر کسی نے کسی کو کوئی ہنر سکھا دیا اور اس کے ذریعے وہ حلال رزق کمانے لگا، اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے لگا، جس نے ہنر سکھایا تھا اللہ اس کو بھی اجر عطا کرے گا۔ یہ جو بخل کرتے ہیں نا کہ کوئی ہنر سیکھنے آ جائے تو اس کو وہ 3-4 ماہ تک کاج کرنے پہ لگائے رکھتے، یہ ورک شاپوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ استاد اسے فن دیتا ہی نہیں، چھپا کے رکھتا ہے، 8 سال 7 سال کھجل کرتا ہے اس کو۔ حالانکہ جو بچہ سکول نہیں جا سکا اور ورک شاپ میں کام سیکھنے آیا ہے، درزی کے پاس کام سیکھنے آیا ہے، اور دیگر کوئی فن سیکھنے آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں غربت اتنی ہے کہ یہ بچہ پڑھنے نہیں جا سکا، مجبوریوں نے اسے کام پہ کھینچ کے بھیج دیا ہے۔ یار 3 ماہ لگا دیے اس کو صرف کاج سکھانے پہ، اور اس کو پانا دے کر کے صرف پہیہ کھولنے پر 3 ماہ ضائع کر دیے۔ آپ اس کو 6 ماہ میں کاریگر بنا کے بھیج دیں، وہ روزی کمانے لگے گا، عرش کا رب آپ پہ بڑی رحمت نازل فرمائے۔ یہ کیا ہوا کہ آپ اس کو 6 سال تک اپنے پاس بٹھائے رکھتے ہیں اور 6 سال تک اس کو کام نہیں سکھاتے؟ یہ غریب گھر کا بچہ سیکھنے آیا ہے، ماں روزانہ روٹی دے کے بھیجتی ہے کہ میرا لال جلدی کام سیکھ جائے، بہنیں اس کی جوان ہو رہی ہیں، میں ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اور اس نے کاجوں پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ ابھی تک اس کو کچھ سکھا ہی نہیں رہا، 6 سال اس کے ضائع کر رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، وہ کمائے گا، اس کی بہنوں کے ہاتھ پیلے ہوں گے، اپنے گھروں میں جائیں گی، آباد ہوں گی، اللہ اس کے رزق میں اس کے صدقے سے برکت ڈال دے گا۔ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر لو،
اللہ پر بھی یقین رکھو، وہ تمہیں فائدہ دینے والا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، او ولدن صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ صالح اولاد وہی ہوتی ہے جو ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ 5 گانا نماز کی عادت رکھنے والی اولاد ماں باپ کے لیے اسپیشل الگ دعا نہ بھی کرے تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کی مغفرت۔ اچھی اولاد ماں باپ کے لیے نعمت ہے، اس کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، دل کا بھی قرار ہے، آخرت کی بھی بہار ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق رضانی فرمائے، خیر کی راہوں کا مسافر بنائے، اچھے لوگوں کی سنگت عطا کرے۔ آدمی بیوی کی اطاعت کرے گا لیکن ماں کی فرما برداری نہیں کرے گا، بیوی کی ڈیمانڈ پہ فوراً بھاگ کے جائے گا، لیکن ماں دوائی کا بھی کہہ رہی ہوگی تو ٹال مٹول کرتا رہے گا، کل پرسوں ہفتے گزر جائیں گے۔ ماں کے ساتھ جانا اس کو پسند نہیں ہوگا، ماں کی خدمت میں رہنا، اس کے پاس بیٹھنا اس کو پسند نہیں ہوگا۔ ماں دھکے سے بیٹوں کو بیٹیوں کو اپنے پاس بٹھائے گی لیکن بیٹھنا پسند نہیں ہوگا۔ وہ ادنا صدیقہ ہو وہ اقصا آبا ہو، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانا مرغوب ہوگا، باپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں ہوگا۔ باپ کے پاس اولادیں نہیں بیٹھیں گی، اور یہ جو مصیبت آئی ہے اس نے تو گھر کے اندر بھی پاس بیٹھی اولاد کو بھی ماں باپ سے چھین لیا ہے، وہ وہاں بیٹھ کر کے بھی حاضر باش نہیں ہوتا۔ آپ کو اس دن میں نے درس قرآن میں جو مضمون رکھا تھا اس میں ایک لفظ تھا وَبَنِينَ شَهُودًا، وہ بیٹے جو حاضر باش ہوں وہ نعمت ہوتے ہیں، جو باپ کی خدمت میں بیٹھے ہوں، باپ کے پاس بیٹھتے ہوں، باپ کے ساتھ جڑے رہتے ہوں، وہ نعمت ہوتے ہیں۔ اور جو باپ سے جان چھڑاتے رہتے ہوں، جی چراتے رہتے ہوں، پھنس گئے تو 2 منٹ بیٹھ کے ورنہ نہیں۔ بالخصوص بوڑھے بزرگوں کے پاس تو اس دور کے اندر کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ ترستے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھے، لیکن اولاد کی دلچسپیاں ہی کوئی اور ہیں، وہ انہیں اولڈ فیشن سمجھتے ہیں، پرانے زمانے کے لوگ دقیانوس، ان سے ہم بات بھی کیا کریں، یہ ہمارے زمانے کی باتیں نہیں سمجھتے۔ جب تم ان کے زمانے کی باتیں نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے ایک لفظ پانی اور روٹی سکھانے کے لیے کتنی محنت کی تھی تمہارے اوپر، تم تو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، تم تو حرف و صوت سے آشنا نہیں تھے، تم تو لفظوں سے آشنا نہیں تھے۔ انہوں نے کتنا وقت دیا اور ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک ہجا تمہیں بتایا، اور آج تم کہتے ہو یہ دقیانوس ہے۔ کہا یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ دوستوں کے پاس بیٹھنا مرغوب لگے گا، محبوب لگے گا، ماں باپ کی صحبت میں بیٹھنا اولاد کی تباہ میں نہیں ہوگا۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، اور قبیلے کا جو سردار ہے وہ فاسق و فاجر ہوگا۔ سرداری، قبیلے کا بڑا بننا، خاندان کا بڑا ہونا، یہ صلاحیت کی وجہ سے نہیں، تقوی کی بنیاد پر نہیں، یہ چالاکی، مکاری، فسق و فجور کی وجہ سے، اس لیے کہ جس طرح کی قوم ہوگی اس طرح کے ان کے حکمران ہوں گے۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہے، تو ان جیسا انداز حکومت اختیار کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے 2 لفظی جواب دیا، تبازروا اتعمر لکم، اس نے کہا تم ابو ذر غفاری بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہوتی ہے تو حکمران عمر فاروق جیسے ہوتے ہیں۔ جب ہم چور ہوں گے، ہم خائن ہوں گے، ہم بدکار ہوں گے تو اوپر رحمتوں کی چھتڑیاں تو نہیں تانی جائیں گی، اوپر بھی پھر یہی کچھ ہوگا۔ ایک روایت میں آتا اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ تمہیں اوپر سے بھی عذاب دے سکتا ہے، وہ چاہے تو نیچے سے بھی عذاب دے سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان، اور تم ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاؤ، ایک خاندان کے لوگ
شریکہ برادری کے نام سے ہر وقت ایک دوسرے کی ٹو میں رہیں، یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ہر وقت بھائی بھائی کو نقصان پہنچانے کے چکر میں رہے، بہنیں اور بھائی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے کھڑے ہوں، ہمسایہ ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنے کے لیے تیار کھڑا ہو۔ محلہ راحت کا ساواں ہونا چاہیے، لیکن محلہ آپس میں ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنے کے لیے تلا ہوا۔ خاندان، برادریاں جو کہ وحدت کی علامت ہونی چاہیے، یہ ایک دوسرے کو اذیت دینے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، ٹو میں رہنے کے لیے، کسی کے عیب کو اچھالنے کے لیے۔ حضرت علی پڑھ رہے تھے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامَلِ، یہ گوری رنگت والا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آتے۔ کسی نے کہا دعا مانگ دیجئے تو حضور علیہ السلام نے دعا مانگ دی، اور پھر حضور کے اٹھے ہوئے ہاتھ رب خالی نہیں موڑتا تھا۔ اعلیٰ حضرت بولے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ۔ حضور جب ہاتھ اٹھاتے تھے پھر خالی نہیں موڑے جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ کیسا ماحول ہوگا جب مسجد نبوی کچی ہوگی اور اس میں پکے عقیدے کے لوگ بیٹھے ہوں گے، اللہ اکبر، نیچے تو کنکر بچھے ہوں گے اور آنکھوں میں حضور کی زیارت کے پھول ہوں گے۔ کیسا رنگ ہوگا، کھجور کے پتوں کی چھت، اور حضور ممبر پہ جلوہ فراز۔ ایک دیہاتی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضور ہم ہلاک ہو گئے، ہمارے مال مویشی ہلاک ہو گئے۔ ہمارا کیا ہوا؟ عرض کی حضور بات علی پڑھ رہے تھے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامَلِ، یہ گوری رنگت والا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آتے۔ اللہ، غریبوں کا سہارا اور یتیموں کا آسرا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ پڑھ رہے، حضور مسکرائے جا رہے ہیں، مسکرائے جا رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھنڈی آب بھری اور فرمایا للہ در ابی طالب لو کان حیا لکرت عیناہ، کاش آج میرے چچا ابو طالب ہوتے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو ایک یہ طریقہ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ بھی امت میں رائج ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کے معاملے ہوں تو اس لیے ان سے دعائیں منگوانی چاہیے، اہل اللہ کے پاس جا کے ان سے عرض کرنا چاہیے کہ وہ دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے۔ مشائخ سے، علماء سے، تہجد گزار شب زندہ دار لوگوں سے، بوڑھے لوگوں سے، سفید بالوں کی عذاب حیا کرتا ہے، شرم کرتا ہے، ان سے دعا جو ہے وہ کروائے۔ ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، اس لیے کہ شہر میں تو جلوہ فرما ہے، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم۔ یہ قسمیں فرما کر کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آسائشیں اور سہولتیں ہی تلاش کرتا ہے، کہ اس کے لیے زندگی میں کوئی کٹھن مرحلہ نہ ہو۔ یہ ایک مرد اور ایک انسان جو اپنی انسانیت کے جوہر سے آگاہ ہے، یہ اس کا مطالبہ نہیں، بلکہ وہ تو کہتا ہے کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ پر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ یعنی انسان مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا، بالکل آسان زندگی، سہل زندگی، کوئی تکلیف نہ پہنچے، مخمل کے فرش پہ بھی چلے تو پاؤں میں موچ آ جائے، کیلا کھانے سے بھی جو ہے وہ دانت ہلتے چلے جائیں، یہ ایک مرد کی پہچان نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے مشقتوں اور دکھوں کے اندر رہتا ہوا پیدا کیا ہے تاکہ وہ حالات کا مقابلہ کرے۔ یہ تو شاہین ہے اور پہاڑوں کی چٹانوں پہ اس کے بسیرے ہیں، لہٰذا یہ قسمیں فرما کر کہا۔ اور قسم مکے کی کیوں فرمائی؟ شہر محبوب کی قسم کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ اس شہر میں حضور نے پتھر کھائے تھے، اس شہر کے اندر گڑے کودے تھے، اس شہر کے اندر اجریاں ڈالی گئی تھی، اس شہر کے اندر حضور علیہ السلام کے اوپر کوڑے ڈالے گئے تھے۔ اس لیے کہا محبوب اس شہر کی قسم، جس شہر میں تم نے دکھ سہے، جس شہر کے اندر تم نے تکلیف سہی، کھدے ہوئے گڑے، بچھے ہوئے کانٹے، راستوں کی تکلیفیں تم نے سہی اور ہنس کے سہی، میرے نام پہ سہی، محبوب اس
شہر کی قسم ہم نے انسان کو آسائشوں میں رہتا ہوا نہیں بلکہ دکھوں کے ساتھ ٹکراتا ہوا پیدا کیا۔ وہ حالات کے جبر کا مقابلہ کرتا ہے، وہ کشمکش کے اندر کود جاتا ہے، وہ ہنگامہ خیر و شر کے اندر ایک موتی بن کے نکھرتا ہے۔ وہ آسان زندگی کا متلاشی نہیں ہے بلکہ محبوب تیرے شہر کی قسم انسان کو مشقتوں میں اور تکلیفوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا ہے۔ تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا۔ یہ ہے زندگی ایک مومن۔ ہر بندہ چاہتا یہ ہے کہ میرے لیے دکھ کوئی نہ ہو، گھر میں آسودگی، گاڑی میں آسودگی، میں کوئی کام نہ کروں میرے لیے مشقت نہ ہو، آسودگی ہو جائے۔ یہ جو ڈبل شاہ کا کاروبار چلا یہ بھی اس لیے ہر بندہ چاہتا تھا یوں میرے پاس پیسے آ جائے، نہ مجھے کام کرنا پڑے، نہ دماغ لڑانا پڑے، نہ مجھے اپنے اعضاء کو حرکت دینی پڑے۔ تو یہ انسان جو ہے وہ کیسے سوچ سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں فرما کر کہا محبوب ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے، دکھوں کے ساتھ نبھاؤ۔ اگر انسان قرآن کی اس فکر کو سمجھ لے کہ یہ تو مرد کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کشمکش تو اس کے ساتھ جاری رہے گی، حالات کا ٹکراؤ تو اس کے ساتھ رہے گا، اس کو تو ان دکھوں سے گزرنا ہوگا، اس بھٹی کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا، تو اس کو تکلیف آئے گی لیکن پریشانی اس کی وہ نہیں ہوگی۔ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ جب بندہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کر دے تو اسے غم کہتے ہیں، اور جب بندہ کہتا ہے یہ سونا میرے دکھ میں چلا تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، پھر وہ جلتی ہوئی چکھا کے اندر بھی مسکراتا ہوا چلا لگا۔ جبریل پوچھتے بھی ہیں کہ اب تو کہہ لو نا کہ مجھے اس دکھ سے بچا لیا جائے، اللہ کا نام لیوا توحید کا پرستار دنیا پہ ایک ہے اور وہ بھی آگ میں کود رہا ہے۔ تو جواب خلیل علیہ السلام کہتے ہیں جبریل بتاؤ نا ان کافروں کے دل میں کس نے ڈالا کہ مجھے آگ میں جلایا جائے، اس کی مشیت کے بغیر ہو گیا یہ؟ کہا رب جلیل نے کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو پھر خلیل کی بھی یہ بھی ہے۔ تو پھر انسان کے لیے دکھ نہیں رہتا بلکہ اس دکھ کے اندر سے بھی انسان لذت تشکیل کر لیتا ہے۔ تو کہا انسان کو ہم نے مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے، دکھ اس کا گھیرا کریں گے، بیماری اس کا گھیراؤ کریں گی، غربت پسماندگی اس کو تکلیف دے گی، لیکن یہ حالات کا جبر کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اچھی نیت ہوگی تو عمل بھی خوبصورت ہوگا اور اس کا ثواب ہوگا، نیت اچھی نہیں ہے تو وہی عمل بیکار ہوگا۔ تو نیت پر عمل مرتب ہوتا ہے۔ چور بھی ساری رات جاگتا ہے، چوکیدار بھی ساری رات جاگتا ہے، لیکن چور کا جاگنا کسی اور نیت سے ہے، اس جاگنے سے اسے ثواب نہیں ملتا، اور چوکیدار ساری رات جاگتا ہے تو ایک ایک لمحے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ اب دونوں نے بیداری میں رات کاٹی، لیکن نیت کے فرق سے سزا اور جزا مرتب ہوئی۔ تو جو ہم عمل کرتے ہیں اس کی نیت سے اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ آپ میرے لیے کوئی کام کریں اور آپ کی نیت کچھ بھی ہو، میں تو آپ کے عمل کو دیکھوں گا، تو اس کا جو بھی صلہ یا حق بنتا ہے آپ کو دوں گا۔ لیکن جو اللہ کے لیے کام کیے جاتے ہیں اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو اگر نیت اچھی نہیں ہے، لوگوں کی نظر میں ہم اچھے بھی ہوں، لیکن اللہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ عمل کس لیے کیا گیا ہے۔ کل قیامت کے دن ایک قاری کو، ایک سخی کو اور ایک شہید کو بارگاہ عزدی میں پیش کیا جائے گا، اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ انہیں جہنم میں لے جاؤ۔ تو وہ قاری قرآن کہے گا مالک ساری زندگی میں نے قرآن کی نوکری کی، تو کیا مجھے جہنم کا حکم دیا گیا ہے؟ تو فرمایا جائے گا کہ تو نے اس لیے خدمت کی کہ لوگ تجھے تحسین کریں، واہ واہ کریں اور اس سے تو نذرانے بٹورے، سو وہ تو نے جو چاہا وہ تجھے مل گیا، اب آخرت میں تیرا کوئی صلہ نہیں ہے۔
پھر شہید کو کہا جائے گا، بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو، تو وہ عرض کرے گا مالک میں نے جان جیسی متاع عزیز تیری راہ میں لٹا دی. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ اس لیے کہ لوگ تجھے شہید کہیں، تیرے نام کے ڈنکے بجیں، تیری بہادری اور جرت کے پھریرے لہرائیں، تو جاتے ہوئے اس نیت سے میدان عمل میں جوش و جذبے کے ساتھ گیا تھا تو وہ ہو گیا، لوگوں نے تیرے نام کے نعرے بھی لگائے، داد و تحسین بھی دی، تو اب تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر بلایا جائے گا سخی کو، وہ کہے گا مالک میں نے خون پسینے کی کمائی تیرے راستے میں لٹا دی. تو ارشاد فرمایا جائے گا کہ داد و تحسین سمیٹنے کے لیے، سخی کہلانے کے لیے، اور وہ تجھے کہہ دیا گیا اور تیری وہ شہرت دنیا پہ تجھے حاصل ہو گئی، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. تو نیت پر اجر مرتب ہوتا ہے. تو یہ تینوں کام کتنے مقدس کام تھے، لیکن نیت کے فرق سے اس کی جزا مرتب ہوئی. اور پھر حضور نے مزید ارشاد فرمایا اللہ طیب ہے اور طیب کو ہی پسند کرتا ہے، اور وہی عمل قبول کرتا ہے جو محض اس کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں. تو وہ عمل جو محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہی عمل قبول ہے. تو میں اور آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں. بعض کا بڑی لمبی مشق کرتے ہیں، ہم بڑی لمبی مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن نیت کا فرق اس مشقت کو کسی کھاتے میں پڑنے نہیں دیتا. تو میں اور آپ سب سے پہلے اپنی نیتوں کا استحضار کریں. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق دے. یہ بھی اس سے مانگنا چاہیے. تو جب خلوص اور للہیت عمل میں داخل ہوگی تو پھر وہ عمل ہوگا، وہ تھوڑا بھی ہوگا تو کافی ہوگا. لیکن جب نیتوں کا حسن نہیں ہے تو پھر بہت سارا عمل بھی ناکافی ہے. تو یہ دین کا ثلث ہے. علماء فرماتے ہیں پورے دین کا تیسرا حصہ یہ حدیث ہے. اس کو ہم سب سے پہلے اہمیت کے ساتھ اپنی روحوں میں اتار لیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہماری نیتیں درست ہونی چاہیے، نیتیں ہماری ٹھیک ہونی چاہیے. انسان کی زندگی کی زیادہ تگ و تاز اور انسانی تردد یہ ہے کہ میری دنیا سنور جائے، اور وہ دنیا کو سنوارنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتا ہے. اور جتنے بھی طبقات انسانی ہیں وہ کسی بھی روپ میں ہو، آپ دیکھ لیں سب کی کوشش اور کاوش یہ ہوگی کہ میری دنیا سنور جائے. صبح سے لے کر شام تک اگر 24 گھنٹے ہیں تو اس میں 18 گھنٹے تک لوگ کام کرتے ہیں، اور ان کی زیادہ کوشش اور جد و جہد یہ ہوتی ہے کہ مجھے مالی آسودگی ہو جائے، مجھے اچھا گھر مل جائے، میری اولاد کے لیے کوئی ترکہ جو ہے وہ میری طرف سے جمع ہو جائے اور میری اولاد بعد میں آسودہ ہو. ہماری زندگی جو ہے وہ بیل کی طرح جو کنویں کے گرد گھومتا ہے، ساری زندگی اسی طرح گھومتی رہتی ہے کہ دنیا کی زندگی کے ساز و سامان ہمیں نصیب ہو جائے. وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کی زندگی کی خواہشات رب کی رضا کو حاصل کرنا، دین کو تقویت دینا، دین کے لیے کوشش کرنا اور دین کے لیے جد و جہد کرنا. باقی دنیا کی زندگی ان کی جو ہے وہ محروم نہیں رہتی، وہ اچھی زندگی دنیا کی گزارتے ہیں. اس لیے ہماری ترجیح آخرت ہو. ہم دین کے لیے، اللہ کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے دنیا پہ بھیجے گئے ہیں، عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم انسانی ہمدردی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. لیکن ہم نے اپنا وہ وظیفہ اپنے ذمے لازم کر لیا جو اللہ کا وعدہ ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پہ چلنے رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو. لیکن ہم اپنی ساری کاوشیں اور ساری صلاحیتیں، ساری جد و جہد، بڑے بڑے ذہین، فطین، سمجھدار لوگ وہ ساری کوششیں اس پہ صرف کر دیتے ہیں کہ پیسہ کیسے کمانا ہے، دولت کیسے کمانی ہے، مال کیسے جمع کرنا ہے اور کس طرح امیر بننا ہے. تو ساری زندگی کی قیمتی صلاحیت اس پہ صرف ہو جاتی ہے. جبکہ ہماری قد و کاوش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے سوچیں. چونکہ انسان فطری طور پہ جو ہے وہ بے صبرہ ہے اور اسے اطمینان نہیں ہوتا تو وہ اس طرف بھاگتا ہے. تو اس انسانی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی جیتی زندگی کی طرف
دنیا کی طرف بھاگتے ہو اور تمہاری ترجیح یہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے والآخرۃ خیر و ابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو آخرت اور دنیا کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارا جب پختہ اور واثق یقین ہے کہ ہم یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے، جو کہتی ہے سچ کہتی ہے، تو ہمیں پھر ان آیات پہ زیادہ غور کرنا چاہیے اور اپنی ترجیحات آخرت کے لیے جو ہے وہ متعین کرنی چاہیے۔ دنیا کی زندگی کے لیے ہم کوشش ضرور کریں، ہمیں منع نہیں کیا گیا، ہمیں رزق کمانے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن ہماری زندگی آخرت کے لیے گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والآخرۃ خیر و ابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ بہتر کہ ساری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، اور امام راضی فرماتے ہیں کہ آخرت کی ٹھیکریاں بھی ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں تو وہ ٹھیکریاں زیادہ وزنی اور قیمتی ہیں، اس لیے کہ وہ دائمی ہیں، عارضی نہیں ہیں، اور دنیا کی ساری دولتیں بھی ہوں تو وہ عارضی ہیں، مستقل نہیں۔ دوسری بات وَأَبْقَى، دنیا ہے ہی عارضی، بڑا جی لیں گے تو 100 سال جی لیں گے، اس سے بڑا عرصہ تو نہیں جی سکتے، چلو ہو سکتا ہے کوئی 120 سال تک چلا جائے، اور جو اتنی زندگی پا جائے 120 سال تک چلا جائے تو اس کا تو انٹرویو کرنے آ جاتے ہیں کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے۔ تو 100 سال 120 سال یہ بڑی زندگی ہے، یہ بڑی کسی کو مل گئی، اس میں بچپن کی غفلت کے ایام بھی نکالیں، جو سو کے وقت گزارا وہ بھی نکال دیں، اور بڑھاپے کے دھکے بھی نکال دیں، چلو آپ سمجھ لیں کہ ساری زندگی خوشحالی تخت پہ بیٹھے گزری ہے، تو 120 سال زندگی ہے، اور حشر کا صرف ایک دن 5000 سال کا نہیں، 500 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور یہ ساری زندگی 100 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، 120 سال کی لگا لیں، اور وہ صرف ایک دن 50,000 سال کا صرف ایک دن، اور اس کے بعد موت کو موت آ گئی، اور پھر نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو ذرا آخرت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں دنیا کی زندگی کو رکھا جائے تو کوئی اس کی حیثیت نہیں بنتی۔ کوئی صحرا کے اندر تنکا پڑا ہو تو اس تنکے جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی، چونکہ اس کا مقابلہ اس سے ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جس کا ایک دن 50,000 سال پر مشتمل ہے۔ صرف اس ایک دن کے مقابلے میں ساری زندگی کو رکھا جائے تو اس کی حیثیت کوئی نہیں بنتی۔ تو پھر اصل زندگی تو وہ آخرت کی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو چند لمحوں کی جو زندگی ہے، چند ساعتوں کی جو زندگی ہے، اس کے لیے ہم 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے محنت کرتے ہیں، اور وہ جو زندگی ختم ہی نہیں ہونے والی، جو ابدی ہے، سرمدی ہے، جس کا نقطۂ انجام کوئی نہیں، اس کے لیے ہماری کوشش، ہماری جدوجہد، ہماری تگ و تال، اس کے لیے ہماری کمائی کیا ہے، تو ہم نے خود سوچنا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی حضور سارے توبہ کرو۔ توبہ کرنے کا حکم اس آیت میں سب کو دیا گیا ہے، توبوا الی اللہ جمیعا، اے ایمان والو سب کے سب اللہ کی حضور توبہ کرو۔ علامہ اسماعیل حقی نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو توبہ کا حکم دے کے گناہ گاروں کا پردہ رکھ لیا۔ اگر صرف گناہ گاروں کو کہا جاتا کہ تم توبہ کرو اور ان پر واجب کر دی جاتی، اور نیکوکاروں پر توبہ کرنے کا حکم نامہ نہ رکھا گیا ہوتا، تو پھر گناہ گار توبہ کرتے تو وہ نمایاں ہوتے۔ تو یہاں نیکوکاروں کو کہا گیا ہے کہ تم بھی توبہ کرو، بدکاروں کو کہا گیا ہے تم بھی توبہ کرو۔ نیک توبہ کریں گے تو درجے بلند ہوں گے، گناہ گار توبہ کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کرم فرمایا، حضور خود ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے، اور حضور نے اپنا عمل لوگوں کے لیے چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ ستار ہے، وہ پردہ پوش ہے، اور بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ تو اس طرح اجتماعی طور پہ توبہ کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا۔ توبہ ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے، اس کی زندگی پر کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ توبہ کرنے والا اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو۔ بلکہ فرمایا ہم ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے۔ تو جب گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل ہوئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا، کیونکہ سارے کے سارے گناہ تبدیل ہو کے نیکیوں میں آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو نامہ اعمال دے گا اور فرمائے گا اسے پڑھ۔ تو وہ جب اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے لگے گا تو جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے تو اللہ سے شرم اور حیا کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پائے گا، تو چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا تو بڑے بڑے گناہوں کو نظر انداز کرتا جائے گا، چھوڑتا جائے گا۔ تو جب وہ سارے گناہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بندے یہ جو تو نے جتنے گناہ پڑھے ہیں نا میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو وہ جھٹ بولے گا اے میرے رب ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں، وہ تو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں ہیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی کہ پہلے گناہ چھوڑتا جاتا تھا لیکن جب کہا کہ یہ تیرے بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیے تو وہ کہتا مالک ابھی تو بڑے بڑے میرے گناہ رہتے ہیں، میرے تو ابھی بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے، تو جتنا بڑا گناہ گار ہوا اتنا بڑا نیکوکار ہوا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر سمندروں کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہے، رب کہتا ہے میری چوکھٹ پہ آؤ تو صحیح، دامن پھیلاؤ تو صحیح، میری دہلیز پہ آؤ تو صحیح، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں، بلکہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔